مناظر اسلام جناب حضرت مولانا عبد الحفیظ راشد صاحب حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے آپ کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل جاء الحق وذهق الباطل ان الباطل كان زهوقا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑھائی، کبریائی، شہنشائی، یکتائی، تنہائی، حاجت روائی، مشکل کشائی اور پوری کائنات کی بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے لیے خاص، انگنت، لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام اعظم، امام ہدا، شافع محشر، ساقی کوثر، اعلی حضرت پیر طریقت، رہبر شریعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ محترم بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، انشاءاللہ انتہائی مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے جو کہا جائے، جو سنا جائے، اللہ پاک میرے سمیت سب کو عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مسلک اہل الحدیث جو ہے یہ دین اسلام کا دوسرا نام ہے۔ مسلک اہل الحدیث جو ہے یہ شریعت اسلام کا دوسرا نام ہے۔ مسلک اہل الحدیث گالی گلوچ کا نام نہیں، تو تکرار کا نام نہیں، تانو تشریح کا نام نہیں، بےہودگی کا نام نہیں، شر فتنے فساد کا نام نہیں، اور مسلک اہل الحدیث کسی کی عزت کو اچھالنے کا نام نہیں، بلکہ مسلک اہل الحدیث جو ہے یہ غیرت کا نام ہے، یہ حیا کا نام ہے، یہ شرم کا نام ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق رحمت سے اہل الحدیث کی یہ تاریخ ہے کہ اہل الحدیث کے سٹیج سے، اہل الحدیث کے منبر سے جب بھی آواز آئی ہے، وہ دن میں آواز ہو، وہ رات میں ہو، وہ تنہائی میں ہو، وہ خلوت میں ہو، وہ جلوت میں ہو، وہ کسی بھی انداز میں ہو، بیان کرنے والا کوئی بھی ہو اور اس کا انداز کوئی بھی ہو، لیکن پیغام ایک ہی ہے، قال اللہ وقال الرسول ہے۔ الحمدللہ اہل الحدیث کے سٹیج سے کس چیز کی آواز آتی ہے؟ بولیں کس چیز کی آواز آتی ہے؟ قال اللہ وقال الرسول کی آواز آتی ہے۔ میرے معزز علماء بار بار مجھے جو ہے وہ نصیحت کر رہے تھے کہ گالی نہیں دینی، برا بھلا نہیں کہنا۔ میں نے کہا جی انشاءاللہ، لیکن میرے بھائیوں اہل الحدیث کا خطیب تو بڑی دور کی بات ہے، اہل الحدیث کا جانوروں کو چارہ ڈالنے والا، اہل الحدیث کا بچہ ریڑھی لگانے والا، جانوروں کا گوبر اٹھانے والا، وہ بھی گالی کو حرام سمجھتا ہے، تو اہل الحدیث کے ممبر و محراب کا وارث کیسے گالی دے سکتا ہے؟ اور میرے بھائیوں، ہمارا جو مسلک ہے، ہمارا جو منہج ہے، وہ تو یہ ہے کہ امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تسبوا الشیطان، کہ اے لوگو میں تو تمہیں شیطان کو گالی دینے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو جو نبی شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا، وہ انسانوں کو گالی دینے کی اجازت دیتا ہے؟ لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بے بانکے دوہل کرنا چاہتا ہوں، جرت اور بہادری سے کرنا چاہتا ہوں، سینہ تال کے کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ 11 بھائی، وہ 1-1 اور 2-2، وہ 11 بھائی گئی کہاں ہے؟
اور میرا چیلنج ہے، اس نے کہا تھا کہ مجھے اپنے مجمع میں بلایا جائے، میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ الحمدللہ یہ اہل الحدیث کا طالب علم چیلنج کرتا ہے کہ اگر واقعی تیرے اندر جرت ہے، بہادری ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، اور واقعی تیرے اندر غیرت ہے، تو آ، میں تیرا انتظار کرتا ہوں، اس مجمع میں تشریف لے کر آؤ، اور انشاءاللہ ایک طرف تو بیٹھے گا، ایک طرف میں بیٹھوں گا، پھر پتہ چلے گا حق کس کے ساتھ ہے اور باطل والا کون ہے۔ کیا یہ بات غلط ہے؟ چیلنج کس نے کیا تھا؟ ہم نے تو نہیں کیا نا۔ کیا ہمیں اتنے گئے گزرے سمجھا تھا؟ کیا ہمیں لاوارث سمجھا تھا کہ جو آیا چیلنج کر کے نکل گیا؟ آئے اللہ کی توفیق رحمت سے میں اپنے علماء کی موجودگی میں ان کو ضامن بنا کے کہتا ہوں کہ مولوی عبدالجبار ربانی یہاں آئے اور یہ فتاوی رضویہ مولوی احمد رضا خان بریلوی کی عربی عبارت میں ایک صفحہ پڑھ کے سنا دے، اللہ کی قسم 1 لاکھ روپے انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اہل حدیثوں کو چیلنج کرتا ہے تو مجھے جانتا ہے، الحمدللہ مجھے جانتا ہے، اور میں تعارف کروا دیتا ہوں، ضلع پاک پتن تھا، تحصیل عرف والا تھا، اڈا کمیر تھا، 38 بھی تھا، وہاں بھی یہ بد زبان گیا، بد کلام گیا، پچھلے سال گیا، اور 11 ربیع الاول کو اہل الحدیث کو گالیاں دی، ننگی گندی گالیاں دی، اپنی اوقات دکھائی، اور الحمدللہ پھر میں اس گاؤں میں پہنچا، اور پہنچ کر میں نے کہا اگر جرت ہے، بہادری ہے، اور سامنے اور میں نے 1 گھنٹہ تقریر کی، 19 کتابوں کے حوالے دیے، میں نے کہا دنیا کا کوئی بریلوی مولوی، وہ پاکستان کا ہو، وہ انڈیا کا ہو، وہ بغداد کا ہو، وہ کوفے کا ہو، وہ ایران کا ہو، وہ عراق کا ہو، وہ پہلا ہو، وہ بعد والا ہو، وہ ہندی ہو، وہ سندھی ہو، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، وہ زندہ ہو، وہ مردہ ہو، وہ سامنے آئے، ایک حوالے کو غلط ثابت کرے، 5 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہو۔ الحمدللہ اس فقیر کے سامنے پورے سال میں کوئی نہیں آیا، اور اس کا اثر کیا ہوا، فائدہ کیا ہوا؟ جو مسجد کے ہمسائے تھے، سب سے بڑے مخالف تھے، وہ آئے اور آ کر مسجد میں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ الحمدللہ ہم پورے کے پورے خاندان نے آج کے بعد اہل الحدیث ہونے کا اعلان کر دیا۔ پھر سب ملے، سب جڑے، سب اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہو کر کہنے لگے المدد المدد یا پولیس، یا خدا، ان کے نصیب میں کہا ہائے ہائے، یا خدا والے ہم ہیں، یا اللہ والے ہم ہیں، یہ المدد یا پولیس۔ ایف آئی آر جو ہے وہ کٹوائی، وہ درج کروائی، اس ایف آئی آر میں آج بھی نیٹ پہ موجود ہے، لکھا کہ عبدالحفیظ لیا کا مولوی ہمارے گاؤں میں آیا اور ہمارے گاؤں کی مسجد میں ہمیں مناظرے کا چیلنج کیا، 5 لاکھ روپے انعام رکھا۔ میں نے کہا الحمدللہ قیامت تک یہ ایف آئی آر موجود رہے گی اور اہل الحدیث کی صداقت کو بیان کرتی رہے گی، صداقت کو بیان کرتی رہے گی، اللہ کی توفیق رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور کی کہندا میں کیا چلو یار کتا رہن دے، اسی کتا نہیں کہندے، کیونکہ کتے دی نسل بدلنا یہ بھی کتے دی توہین ہے، کتے دی نسل بدلنا بھی کتے دی توہین ہے۔ اور کتے جڑے نے وہ 2 لتاں والے نہیں، چوں والے ہوندے نے، اور کتے بھی حیران ہیں 2 والے کتھوں آ گئے ہیں، کتے بھی بڑے پریشان نے کہ آج تک کسی کتی 2 والا جمیا ہی نہیں ہے۔
ہائے 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 کہندا میں کتا ہاں میں کہا تو جو مرضی کہی جا میں تے تینوں کتا بھی نہیں مندا کیونکہ جڑا کتا ہے وہ بھی رب دا در چھڑ کے غیر دے در جاندا ہی نہیں ہائے ہائے کتا بھی غیر دے در جاندا نہیں کہندا میں 1122 تے 1122 کی ہوندی ہے گڈی مولوی عبد الجبار ربانی کی ہے گڈی یار بولو کی ہے گڈی ہیں ہاں گڈی ماشاءاللہ واہ گڈیے واہ گڈیے میں صدقے جاواں تیرے تو گڈیے کہ ہو جی تو گڈی ہائے 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 گڈی تیری 38 تو مار گئی سی ہائے ہائے یہ ہو جی گڈی اوتھے انجن ہی بہ گیا اج انشاءاللہ اس گڈی دا ٹائر پنچر تے ٹیوب ہو جانی ہے پنچر گڈی دی کی ہو جانی ہے پنچر تے انشاءاللہ شیر پنجاب آئے مولانا منظور صاحب وہ پکا پنچر لان گے انشاءاللہ مولانا منظور صاحب پکا پینچر لان گے ایسا گڈی نو پینچر لان گے کہ ٹیوب لیس ہو جائے گی دوبارہ کدی پینچر ہوئے گی نہیں ہے اچھا کی کہندے میں کی ہاں الحمدللہ میں کہنا میں حافظ ہاں میرے شیخ کہندے ہیں کہ میں قرآن دا قاری ہاں میرے فاضل بھائی کہندے میں خطیب ہاں کوئی کہندے میں نعت کھاں مولوی اوے مولوی تینوں کی ہو گیا جاہلا تو اپنے آپ نو گڈی کہندا پھرنا ہے ہاں اپنے آپ نو گڈی کہندا پھرنا ہے واہ گڈیے اچھا اینو کدی پوچھو اس گڈی نو پوچھو یار کہندے بھی نمبر بھی دے کے گیا سی نمبر دیتا سی کرو یار انو فون بلا انو کہ آ میدان خاموشی سے زہر ستم ہمیں پیلا نہیں آتا خاموشی سے زہر ستم ہمیں پیلا نہیں آتا ان گڈیوں سے ڈر کر دہر میں ہمیں جینا نہیں آتا ہائے ہائے خاموشی سے زہر یاد کر لو خاموشی سے زہر ستم ہمیں یار بولو خاموشی سے زہر ستم ہمیں پینا نہیں آتا گڈیوں سے ڈر کر دہر میں ہمیں جینا نہیں آتا واہ گڈیے گڈی اوے اہل حدیثاں دے تے سینیاں نے بمباں دا مقابلہ کر لیا خنجراں دا مقابلہ کر لیا تے گڈیاں کی کرن گیاں ہائے 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 تے نویں نویں ماڈل دیاں گڈیاں ہیں ونسونیاں گڈیاں اور ہیوی پلیٹ فار انشاءاللہ ایہو جہا نمبر لاواں گے کہ پھر انشاءاللہ ایہو جہا نمبر کسے نوں نہیں لگا ہوئے گا اچھا تے جڑا آپ گڈی تو دی اولاد بھی گڈی آئیے میں سامنے بہ کے اللہ دی قسم اٹھا کے لوگاں دی وجود کے اندر عبدالجبار ربانی دے اندر ہمت ہے جرت ہے بہادری ہے اگر حلالی ہے حلالے دی پیداوار نہیں ہے ایک باپ دا بیٹا ہے ایک ماں دا دودھ پیتا ہے سامنے آئے میں دسنا تینوں 38 چوں کڈیا کیوں گیا سی 38 چوں تاں کڈیا گیا سی ایدا منڈا چھوٹی گڈی سی تے منڈے کند ٹپ کے تے رات پینچر لائے ہائے 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 ہے پھر ایسا معاملہ بنیا میرے بھائی میں نازیبہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا لیکن میرے بھائی ابو بکر دی بھی عزت ہے اس دا بھی احترام ہے اس دا بھی مقام ہے نام لے لے کر ابو بکر کو گالیاں دی گئی کیوں گالیاں دی گئی نام لے لے کر ابو بکر کے باپ کے اوپر تانو تشنیع کی گئی کیوں کی گئی جب تک ہم زندہ ہیں ہم ابو بکر جیسے نوجوانوں کا دفاع کرتے رہیں گے لمبا سفر کر کے آیا ہو کوئی تما نہیں کوئی لالچ نہیں کھانا گھر سے کھا کے آیا ہو کوئی روپیہ نہیں کوئی پیسہ نہیں کوئی چیز نہیں مسلک کی صداقت لے کر آیا ہوں اور انشاءاللہ اس کو بیان کرتا رہوں اس کو بیان کرتا مولانا منظور صاحب کی کتنی خدمات ہیں ان کو گالیاں دی گئی مولانا منظور صاحب کو گالیاں دی گئی اس بدبخت نے علامہ شہید کو گالیاں دی نٹ پر موجود ہے اس بدبخت نے مولانا عبدالقادر روپڑی جنہوں نے ہمارے مسلک کے لیے اپنی زندگی کھپائی ان کو گالیاں دی گئی اس نے مولانا عبدالقادر روپڑی کی بیٹی کو نگیاں گالیاں دی اس ظالم نے علامہ حبیب الرحمن شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو نگی گالیاں دی ہم گالیاں تو نہیں دیتے لیکن ہم منہ میں زبان رکھتے ہیں جواب ضرور دیں گے جواب ضرور دیں گے ہاں تم گالیاں دو گے ہم کیا دیں گے ہم دلائل دیں گے ہم کیا دیں گے اچھا یہ کتاب کا نام کیا ہے جی فتاوی رضویہ یہ کتاب کیا ہے فتاوی رضویہ یہ کس کی کتاب ہے
احمد رضا خان بریلوی کی کتاب ہے. اچھا آپ سوچتے ہوں گے وہ گالیاں دیتا کیوں ہے؟ ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ گالیاں کس وجہ سے دیتا ہے. اصل میں وجہ کیا ہے گالیاں دینے کی؟ وجہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں جو آدمی حلال کھائے گا، جو آدمی حلال کھائے گا، جو پکیزہ کھائے گا، جو اچھا کھائے گا، جو عمدہ کھائے گا، اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، کردار بھی اچھا ہوگا، اور اس کی زبان بھی اچھی ہوگی، اس کی گفتار بھی اچھی ہوگی. اچھا جو نجائز کھائے گا، جو ظلم کا کھائے گا، جو حرام کھائے گا، اس کی زبان بھی پھر ویسی ہوگی. اب آپ پریشان ہے کہ یہ ایسی زبان استعمال کیوں کرتا ہے؟ یہ فتاوی رضویہ ہے، اس کی جلد نمبر 29 ہے اور صفحہ نمبر 205 اور 6 ہے. احمد رضا خان بریلوی لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ کسی کے گھر میں بیٹھ کر پڑھائی کی جائے، تسبیح و تحلیل بیان کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اور کرنے کے بعد پھر اس گھر سے جو لے کر کھایا جائے وہ کھانا حرام ہے، وہ رزق. اب یہ سب کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میں نے تو نہیں لکھا، تو عبدالجبار صاحب یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو جب کرتے ہیں تو احمد رضا نے کیا کہا کہ یہ رزق کون سا ہے؟ حرام کا. تو جس نے حرام کھانا پھر اس نے کام بھی تو وہی کرنا ہے نا. جس نے حرام کھانا وہ گالیاں دے گا. اور میرے بھائیوں الحمدللہ میں اتحاد چاہتا ہوں، میں اتفاق چاہتا ہوں، میں سب کچھ چاہتا ہوں. یہ کتاب احمد رضا بریلوی کی ہے، لیکن غیرت سے جینا چاہتا ہوں. بے غیرتی کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی ہے جس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اس کتاب میں تیری مسجد کو کافروں کا گھر کہے، تیری نماز کو باطل کہے، اور تجھے کافر کہے، اور تو بالکل بلی کی طرح آنکھیں بند کر لے. جیسے بلی کو دیکھ کے خرگوش جو ہے کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا. ہم گالی نہیں دیں گے، لیکن ہم انشاءاللہ بات کا جواب جو ہے وہ بات سے ضرور دیں گے. پہلا حوالہ گھر میں کل خانی کر کے یہ سب کچھ کر کے کھانا کیا ہے؟ کس نے لکھا؟ احمد رضا خان بریلوی نے لکھا، میں نے تو نہیں لکھا. یہ پکڑ لیں. چلو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. میرے بھائیوں آپ سب غیرت والے ہیں، آپ سب حیا والے ہیں. اللہ نے ہمیں شرم عطا کی ہے، ہمیں حیا دی ہے، ہمیں غیرت دی ہے. ہمارا مسلک شرم والا ہے، ہمارا جو ہے دین وہ غیرت والا ہے، وہ حیا والا ہے. حیا والے نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ جو مسلک ہے یہ بے حیائی کی دعوت دیتا ہے. یہ کتاب کون سی ہے؟ ملفوظات. یہ وہی ملفوظات ہے جس کو میرے یزدانی شہید بھی پڑھا کرتے تھے، جس کے حوالہ جات دیا کرتے تھے. اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ دارا جات کو بلند فرمائے. اسی ملفوظات میں لکھا ہوا ہے جس کا جی چاہے وہ لے جائے. کتاب ان کی، لکھنے والے ان کے، شائع کرنے والے ان کے، بک ڈیپو ان کا. اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی رات کو اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت کو ادا کرتا تھا. صبح اس کا پیر ملا اور ملنے کے بعد کہنے لگا کہ تیری 2 بیویاں ہیں اور تو ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری کے ساتھ حقوق زوجیت کو ادا کرتا ہے. یہ اچھا کام نہیں. مرید کہنے لگا کہ پیر جی میری بیوی سو رہی تھی. کہنے لگا نہیں، جاگ رہی تھی، آنکھیں بند تھی لیکن جاگ رہی تھی. لیکن مرید سوال کرتا ہے پیر سے کہ پیر جی مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسے پتا چلا، آپ کو کیسے علم ہوا، یہ سب کچھ آپ کے علم میں کیسے آیا؟ کہنے لگا جہاں تم اپنی بیوی کے ساتھ اور خلوت کے مسئلے جو ہے اور حقوق زوجیت کو ادا کر رہے تھے، قریب کوئی خالی پلنگ تھا. کہا جی ایک خالی پلنگ تھا. پیر صاحب کہہ رہے میں اس پلنگ پہ لیٹا ہوا تھا، جو کچھ تم کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا. استغفراللہ. گستاخ کون؟ گستاخ کون؟ اہل حدیث. گستاخ اہل حدیث. اور میرے بھائیوں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی آنکھوں کی بات آئی. آسمان کے رب نے کہا ما زاغ البصر وما طغى. اس محبوب کا جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہاتھوں کی باری آئی. اللہ آسمان کے رب نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم. جس محبوب کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے جب ان کی زبان کی باری آئی آسمان کے رب نے کہا وما ینطق عن الہوی. جس محبوب کا ہم نے کلمہ پڑھا
پڑا ہے. جب ان کی پگڑی کی باری آئی آسمان کے رب نے کہا یا ایھا المزمل، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. جب ان کے بستر کی باری آئی آسمان کے رب نے کہا یا ایھا المدثر، وہ حیا والا، وہ شرم والا اور وہ غیرت والا، غیرت کا پیکر نبی ہمیں کیا یہ درس دے کے گیا ہے. اور میرے بھائیوں توبہ کر لو اگر اس مذہب کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ یہ مذہب تصور دیتا ہے، یہ مذہب آپ کو بتاتا ہے کہ جب آپ خلوت میں اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو جس کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی ہے وہ قریب ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. استغفر اللہ. گستاخ کون؟ قاری جویز صاحب گستاخ کون ہیں؟ ہائے ہائے. ایک دو والا اور دے دو حضرت صاحب، اجازت ہے دے دو. میرے بھائی ہیں معزز، میرے بھائی ہیں، اجازت دیں تو آپ کا بھائی ہوں. اچھا میرے بھائیوں، نبی کی بیویاں ہماری کیا لگتی ہیں؟ اور جس کی ماں ہاتھ کھڑا کر کے کہے، اور جو نبی کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھتا ہے وہ کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے کہے کہ نبی کی بیویاں ہماری کیا لگتی ہیں. نبی کی بیویاں بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جیسے آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی عطا کر دے اور حوض کوثر کے نیچے جو ہے اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ بھی عطا کر دے. نبی کی بیویاں ہماری کیا لگتی ہیں؟ یہ کتاب ہے، لے جاؤ اس کو پڑھو. اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. گالیاں ہمیں دیتے ہو، گستاخی خود کرتے ہو. میں کہتا ہوں میری ماں کو گالیاں دو، میرے باپ کو گالیاں دو، مجھے گالیاں دو، میرے حسب کو گالیاں دو، میرے نسب کو گالیاں دو، جو مرضی کہو، لیکن میں مر جاؤں گا، میں کٹ جاؤں گا، میں ٹکڑے ٹکڑے کروا لوں گا، لیکن میں مومنوں کی ماؤں کے متعلق بات برداشت نہیں کروں گا. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے. نبی اپنی قبروں میں کیا ہے؟ زندہ ہے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام بھی اپنی قبر میں کیا ہے؟ زندہ ہے. اور کہتے ہیں آپ علیہ السلام کی قبر میں آپ کی بیویوں کو پیش کیا جاتا ہے، آپ ان کے ساتھ شاباشی فرماتے ہیں. استغفر اللہ الیاذ باللہ، استغفر اللہ الیاذ باللہ. یہ انبیاء کی گستاخی ہے یا عزت ہے؟ مومنوں کی ماں کا احترام ہے. اگر میرے متعلق کوئی کہے کہ میرا باپ فوت ہو گیا، وہ قبر میں میری ماں ان کے پاس جاتی ہے، میں اس کو زندہ چھوڑوں؟ مولانا آپ چھوڑیں گے؟ کوئی اور چھوڑے گا؟ تو میرے نبیوں کی ماں، میرے نبی کی بیویاں جو ہیں ان کی کوئی عزت ہی نہیں، ان کا کوئی احترام ہی نہیں. اور پھر گستاخ ہمیں کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے استاد آ جائیں ہم مصلی پہ کھڑے نہیں ہوتے، ہمارے بڑے عالم آ جائیں ہم مصلی پہ کھڑے نہیں ہوتے، ہمارے شیخ آ جائیں ہم مصلی پہ نہیں کھڑے ہوتے. جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کے آنے سے پہلے آدم بھی موجود تھے، نوح بھی موجود تھے، ادریس بھی موجود تھے، اسماعیل بھی موجود تھے، ابراہیم بھی موجود تھے، موسیٰ بھی موجود تھے، عیسیٰ بھی موجود تھے، سب انبیاء موجود تھے. مسجد اقصیٰ تھی لیکن کوئی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو رہا تھا. انتظار کس کا تھا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی پہ کھڑا ہو سکتا. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، وقت کم ہے. احمد رضا خان بریلوی کہتا ہے میرا ایک پیر بھائی فوت ہو گیا. کون فوت ہو گیا؟ پیر بھائی فوت ہو گیا. کہتا ہے میں اس کے جنازے میں گیا تو آگے دیکھا تو نبی علیہ السلام. استغفر اللہ الیاذ باللہ. یہ میرے نبی کا احترام ہے، یہ میرے پیغمبر کا احترام ہے، یہ نبیوں کے امام کا احترام ہے. گستاخ ہمیں کہا جاتا ہے. کہتے ہیں میرے نبی گھوڑے پہ سوار تھے، میرے ساتھ ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا آقا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ فلاں آدمی جو فوت ہو اس کے جنازے میں جا رہا ہوں. احمد رضا کہتا ہے الحمدللہ میں نے جنازہ پڑھایا، نبی پاک نے میرے پیچھے پڑھا. استغفر اللہ. او میرے بھائیوں، او میرے دوستوں، اور نبی کی بیویوں کا یہ احترام ہے اور نبی کا خود یہ احترام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. چلو میں تھوڑی سی بات کو اور آگے چلاتا ہوں. یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، نام کیا ہے اس کا؟ جال حق. اور احمد یار خان نعیمی گجراتی کی ہے، صفحہ نمبر 64 ہے. یہاں پہ وہ لکھتا ہے پہلے پیر کی بات تھی، اب نبیوں کی اور نبیوں کے امام کی، پیروں کے پیر کی، جس کی شان اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے، جس کا مدینہ بھی پاک، جس کا پسینہ بھی پاک، جس کا سینہ بھی پاک، وہ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے متعلق صفحہ نمبر 64 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ رات کی تاریکیوں میں جو میاں بیوی کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی دیکھتے ہیں. استغفر اللہ الیاذ باللہ. گستاخ کون؟ گستاخ کون؟ گستاخ کون؟ نعرہ تکبیر. دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب.
ولی کامل مولانا منظور احمد صاحب دیکھو دیکھو کون آیا نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث ولی کامل مولانا منظور احمد صاحب ماشاءاللہ استاذ المبلغین، استاذ المقررین، استاذ الخطباء، اہل حدیثوں کی جلد جان، اہل حدیثوں کے ماتھوں کا جھومر، اہل حدیثوں کے نواب اور اہل حدیثوں کے روحانی باپ، شیر پنجاب، شیر پاکستان، اہل حدیثوں کے سٹیج کی رونق، اہل حدیثوں کے سٹیج کی زینت، شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ۔ تو ان کی موجودگی میں میرے لیے بیان کرنا وہ نامناسب ہی نہیں ناممکن ہے، لیکن ایک دو باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا عبدالجبار ربانی صاحب، مولانا میں تو پھر بھی آپ کو مولانا کہہ رہا ہوں اور صاحب بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ میری تربیت میرے ساتھیوں نے ایسی کی ہے، میری تربیت میرے والدین نے ایسی کی ہے۔ میں گالیاں تو نہیں دیتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ سوچ سمجھ کے بولنا تھا، نہ پہلے تو کبھی سامنے آیا تھا نہ اب سامنے آئے گا، لیکن تو کر کے چلا گیا۔ قصور ان بیچاروں کا کیا ہے؟ لیکن میں اپنے بھائیوں کو کہوں گا جنہوں نے ان کو بلایا تھا، ان سے گزارش کروں گا اور بھائیوں اگر ہمیں گالیاں دلوانی تھی تو وہاں سے کسی چوڑے کو بلوا لینا تھا، کسی عیسائی کو بلوا لینا تھا، گالیاں تو اس نے بھی دے دینی تھی۔ پھر مسجد کا اہتمام کیوں کیا؟ کسی گلی محلے کا اہتمام کر لینا تھا۔ ہمیں گالیاں دینے کے لیے آپ نے دھاڑی والے آدمی کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اس بیچارے نے اپنی کتابوں کو پڑھا ہی نہیں، اپنے علماء کو پڑھا ہی نہیں، جو ہمیں گالیاں دیتا ہے ان کے بزرگ ان کے ولی ہماری تعریفیں کرتے ہیں۔ لو جی میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ 8 دن کا ٹائم دے دیا جائے، میں ایتھے ہی ہوں۔ الحمدللہ 8 دن کا ٹائم نہیں، 8 ہفتوں کا ٹائم نہیں، 8 مہینوں کا ٹائم نہیں، 8 سالوں کا ٹائم نہیں، پوری زندگی کا وقت ہے۔ جس وقت عبدالجبار ربانی چاہے مناظرہ کرنا چاہے، مکالمہ کرنا چاہے، مذاکرہ کرنا چاہے، مجادلہ کرنا چاہے، مفاہمہ کرنا چاہے یا مباہلہ کرنا چاہے، یہ اہل حدیثوں کا اور مولانا منظور کا روحانی فرزند ہمیشہ 24 گھنٹے تیار ہے، جب بلایا جائے آنے کے لیے۔ لیکن میں کہنا مولوی صاحب اپنے وڈیاں دیاں کتابیں ہی پڑھ لیتا، اپنے بڑوں کی کتابیں ہی پڑھ لیتا، وہ کہتے کیا تھے۔ آخری حوالہ دینے لگا، میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، شاید آپ کو مزہ نہیں آ رہا، میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ کتاب کیا ہے مولانا، اس کا نام کیا ہے؟ مقابیس المجالس، مقابیس المجالس، یہ خواجہ غلام فرید کی ہے۔ خواجہ غلام فرید جو کہتے تھے چاچڑ وانگ دسے مدینہ، چاچڑ وانگ دسے مدینہ، کوٹ مٹھن بیت اللہ ہے، وہی ظاہر وچ فریدن تے باطن وچ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ان کی کتاب ہے یار، ایک منٹ بس۔ مقابیس المجالس یہ ان کی کتاب ہے، اور اس میں کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 659 ہے۔ خواجہ غلام فرید ان کے بہت بڑے ولی جو ہیں، ان سے کسی آدمی نے پوچھا کہ حضور کہ مولوی نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ، سب کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ الکل فی الکل، استاذ العلماء، اور ہزاروں کی تعداد میں طلباء کو بخاری پڑھانے والے اہل حدیثوں کے امام سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے متعلق کسی نے سوال کیا کہ مولوی نذیر، اس کے بعد کہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قاری محمد یعقوب شیخ صاحب، عظیم اسکالر،
تو پوچھا گیا کہ حضور مولوی نذیر حسین محدث دہلوی غیر مقلد، مولوی کہ اس کے بعد مولوی نذیر حسین محدث دہلوی کا ذکر ہونے لگا۔ قطب المواحدین حضرت خواجہ محمد بخش نے عرض کیا کہ حضور لوگ مولوی نذیر لوگ مولوی نذیر حسین کو غیر مقلد اور وہابی کہتے ہیں، لوگ مولوی نذیر حسین محدث دہلوی کو غیر مقلد اور وہابی کہتے ہیں، آپ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں آپ نے اپنے اولیاء کو پڑھا نہیں، اگر پڑھا ہوتا تو مانتے تو آپ نہیں۔ اب اللہ کے ولی جواب دینے لگے، کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ کیسے آدمی تھے؟ تو آپ نے فرمایا، خواجہ غلام فرید نے ان کا ذکر سن کے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگوں کا جب ذکر آتا تھا تمہارے بزرگ تو سبحان اللہ کہا کرتے تھے، تم ہمیں گالیاں دیتے ہو، ہائے ہائے تم ہمارے علماء کو گالیاں دیتے ہو، اور تمہارے علماء تو ہمارے علماء کا ذکر سن کے سبحان اللہ کہا کرتے تھے۔ کہا سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہنے لگے سنو، لکھ لو، محفوظ کر لو، تحریر میں اس کو لگا دو کہ مولوی نذیر حسین مقلد وہابی جو ہے وہ تو چلتے پھرتے نبی علیہ السلام کے صحابی معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ جیسا کوئی بھی نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہی تھے جیسے نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، اور ساتھ ہی کہنے لگے ان کی شان عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ دنیا میں علم حدیث میں ان کا کوئی نظیر ہے ہی نہیں، علم حدیث میں ان سے کوئی ملتا جلتا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو پھر انشاءاللہ کچھ آگے بیان کریں گے، جو سنا ہے جو کہا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس سے میں نے کہنا تھا میں نے اس کو کہہ دیا، میرا پیغام پہنچ گیا ہے، اگر اس نے اس چیلنج کو قبول کر لیا تو پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔